بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالبیان کی ایک نئی کاوش ہے، تعلیم النحو کے نام سے یہ میں نے کتاب تصنیف کی ہے عربی گرامر اور قواعد پر۔ عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہے جس کے سب سے زیادہ قواعد اور ضابطے وضع کیے گئے ہیں، اور عربی قواعد پر لکھی جانے والی جو کتب ہیں ان کی نوعیت تین طرح کی ہے۔ عربوں نے لکھی عربوں کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرب نے لکھی عجم کے لیے، اور تیسرا یہ ہے کہ عجم نے لکھی عجم کے لیے۔ پھر جو عجمی علاقوں میں جس طرح اب ہمارا پاکستان ہندوستان ہے، یہاں پہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ اردو چونکہ زیر اثر رہی ہے، فارسی زیر اثر رہی عربی کے، ایک تو ان زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پھر اسی طریقے سے دوسرے وہ ہے جیسے یورپ کی یہ زبانیں ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جی ماڈرن لٹریری عربک، ڈیوڈ کوان کی ہے، یہ کیمبرج یونیورسٹی سے چھپی 1958 کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ایک انگلش ڈکشنری ہے میرے پاس، تو یہ بھی کوئی پرانی جو ہے 1940-48 کی یہ کتاب ہے، الیاس انطون الیاس نے یہ لکھی ہے، اور انگلش سے عربی کے اندر ہے، پرانی یہ ڈکشنری ہے جی۔ اس طرح کی کتابیں یعنی انگریزوں نے لکھی ہیں، جو وہ علاقے جو عربی کے زیر اثر نہیں تھے لیکن انہوں نے عربی سیکھنے کے لیے لکھی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں گرامر کی، اس میں جیسے علم النحو ہے، بڑی معروف کتاب ہے، لیکن ان میں کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک کتاب نئے سرے سے لکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی جو ایک بنیادی خامی مجھے نظر آئی تمام کتب کے اندر، جتنی بھی عربی قواعد پر میں نے کتابیں دیکھی ہیں، اور میں نے کافی ساری کتابیں اس کے لیے جمع بھی کی، چونکہ میں ٹفٹا کے لیے پہلے ایک اسپوکن عربک کورس ڈیزائن کر چکا ہوا تھا کہ یہاں ہمارے ادارے کے کافی بچے وہ جاتے ہیں عرب ممالک میں، تو ان کے لیے ایک ایسے سلیبس کی ضرورت تھی جس سے وہ عربی بولنا سیکھ سکیں۔ تو اس دوران بھی اور پھر اس کتاب کی تالیف کے دوران بھی میں نے دیکھا کہ جو عربی قواعد کی کتب ہیں ان میں کچھ ایسے لفظوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے جن کی وضاحت پہلے نہیں گزری ہوتی، اور وہ کسی دوسرے موضوع کے تحت جو ہے وہ آتے ہیں۔ پھر جس موضوع کے تحت آتے ہیں استاذ اس کی بجائے نئے لفظ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے علامات اسم میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اب یہ مسند اور مسند الیہ کا جو تصور ہے یہ پورے جملے کے بعد ذہن میں آتا ہے، اور ابتدائی طلباء کو کافی دقت کے بعد اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ مسند کیا ہے، مسند الیہ کیا ہے، اور اسناد کیا ہوتا ہے۔ اور یہ مسند اور مسند الیہ کا لفظ لکھا جاتا ہے علامات اسم کے ذیل میں، اور وہاں طالب علم کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ پہلے وہ علامات اسم سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مسند اور مسند الیہ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مسند اور مسند الیہ وہ اتنی مشکل چیز ہے کہ وہ ابتدائی طالب علم کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ وہ ابحاث جو وہ لفظ اصطلاحات جن کی وضاحت پہلے نہیں گزری ان کو کتاب میں ہم نے درج نہیں کیا، ہر لفظ پر دھیان کیا ہے کہ اس اصطلاح کی اگر وضاحت پہلے گزر چکی ہے تو پھر اس کو لکھنا ہے، ورنہ نہیں لکھنا۔ اس طریقے سے یہ ایک اور اسی نوعیت کی غلطی ہے کہ مبنی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کا آخر نہیں بدلتا، اور اس کو کتاب کے شروع میں درج کیا جاتا ہے۔ تو مبنی کو سمجھانے کے لیے پہلے مورب کا سمجھنا ضروری ہے کہ مورب بدلتا کیسے ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ مبنی ایسے نہیں بدلتا، تو اس لیے ہم نے مبنی کو آخر میں کر دیا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی مثال پریشانی جو دقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قواعد فعل کی جو مثالیں ہوتی ہیں وہ ان سے لائی جاتی ہیں، ان افعال سے لائی جاتی ہیں جو غیر صحیح ہوتے ہیں، جیسے جاء زید وغیرہ کی مثال ہے، اس طریقے سے رأى زید، تو طالب علم کو ان کو سمجھنے میں بھی دقت پیش آتی ہے۔ تو ہم نے صرف صحیح کے جو لفظ ہیں ان کو لے کے آئے ہیں، جیسے ذہب، ضرب اور رفع وغیرہ، کہ جن میں طالب علم کو کسی تعلیل کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ اسی طریقے سے اعراب کی جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں ان میں بعض اوقات مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اعراب واضح نہیں ہوتا، جیسے کہا جاتا ہے کہ لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ضمہ آئے گا ابتدائی طالب علم کے لیے، یعنی یہی ہے کہ اس پر ضمہ ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے، اور اس کی مثال دی جاتی ہے لا ریب فیہ۔ اب فیہ میں خبر ہے اور اس پر ضمہ ہے نہیں ہے، تو پھر طالب علم پریشان ہو جائے گا کہ یہ مرفوع کیسے ہے۔ یعنی شروع میں تو رفع اور ضمہ کے درمیان میں فرق نہیں پتہ ہوتا، یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ رفع اور ضمہ کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے پھر اس قسم کی مثالیں دی گئی ہیں جو بالکل
واضح ہوں۔ ایک اور پریشانی جو قدیم کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا پر کچھ مثالیں جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہیں۔ ہم نے ایسی تمام مثالیں ابتدائی کتب میں سے نکال دی ہیں، یہ بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہیں اور بچیوں کو بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں وہ مثالیں مناسب نہیں ہوتی۔ تمرین مشکل دی جاتی ہے، جو نحوی کتب ہیں ہم نے آسان کر دی ہے۔ بالکل آخر میں ایک تقسیمی نقشہ بھی دے دیا گیا ہے، جیسے مؤنث کی کتنی اقسام ہیں، مؤنث حقیقی ہے، لفظی ہے، پھر لفظی کتنی اقسام ہے، نقشے کے ذریعے جب سمجھایا گیا ہے طلباء کو بہت اچھے طریقے سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک اور اضافی جو ہم نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں وہ یہ ہیں کہ علم النحو جو عربی کا ہے اس کا دیگر علوم کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ اور اس کتاب کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے۔ مثلاً ہم نے یہ بتایا کہ تعلیم النحو جو عربی گرامر ہے اس کا اردو املا کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ حامد محمود راجہ جیسے میرا نام ہے، میں راجہ کو الف کے ساتھ لکھتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے پوچھا جی یہ ہے کے ساتھ کیوں نہیں ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہے والی جو ہے یہ صرف مؤنث عربی کے اندر آتی ہے، اردو لفظوں میں یہ ہے استعمال نہیں ہوتی، لہذا اس کو الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب راجہ کو الف کے ساتھ لکھنا ہے یا ہائے مختفی کے ساتھ لکھنا ہے، یہ عربی قواعد سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ عربی قواعد سے اس کے ساتھ ہم نے اردو املا کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں کوئی فرق آیا ہے عربی اور اردو میں اس کو بھی ہم نے واضح کیا ہے، جیسے لفظ طالبان ہے، یہ فارسی اور پشتو میں اور اردو کے جو علاقے ہیں وہاں جمع استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ تثنیہ ہے۔ اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جہاں جہاں عربی فارسی اردو وغیرہ کا املا ان کو آپس میں واضح کر دیا ہے۔ ترجمے کا ہم نے التزام کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ طلباء کو ترجمہ بھی آنا چاہیے، اور جگہ جگہ جو ہے اس کی تمرینیں دی گئی ہیں، اور جہاں ہمیں یہ معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ یہاں طلباء کو دقت ہوگی کہ وہ ترجمہ نہیں کر سکیں گے، جیسے مرکب اضافی کا ترجمہ ہے کا کی کے وغیرہ، یہاں پختون طلباء اکثر غلطی کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے بڑی اچھی تمرین کے ساتھ اور بار بار کئی تمرینوں کے ساتھ واضح کیا ہے تاکہ طلباء اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے قرآن یہ جو نحوی قواعد ہیں اور قرآن کریم کا جو رسم ہے، رسم مصحف جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ علم کافی حد تک متروک ہو چکا ہے، علماء کی طلباء کی اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے، تو کتاب کے اندر ہم نے جا بجا یہ بھی وضاحت کی ہے کہ عربی میں یہ ایسے لکھا جائے گا، اور جب رسم مصحف میں ہوگا تو اس طریقے سے لکھا جائے گا، یعنی قرآن کریم کا اصطلاحی رسم کیا ہے اور عربی کا قیاسی رسم کیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ فرق واضح کر دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب طلباء کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، اور اب تک جتنی کتب لکھی گئی ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، تو علماء اور طلباء اس کتاب سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ کتاب میری آس پاس 15 سے 20 سالہ محنت کا نچوڑ ہے، یعنی مسلسل اس کو ذہن میں رکھا تھا اور آہستہ آہستہ اس پر کام کرتا رہا کہ یہ ایسے نہیں، یہ لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر توجہ دی گئی کہ یہ یہاں ہونا چاہیے یا کسی اور جگہ ہونا چاہیے، یہ لفظ کیسے، اس کی وضاحت کیا ہے، یہ اصطلاح کیا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے یہ کتاب مرتب کی ہے، تو آپ اس دیے گئے نمبر سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔